خاتون جج کو دھمکی پر توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا، یہ قابل اعتراض ریمارکس کب دیے گئے ہیں؟ وہ خاتون جج کون سا کیس سن رہی تھی؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون نے بتایا کہ عمران خان نے 20 اگست کو ریلی سے خطاب میں قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے۔ خاتون جج شہباز گل کے ریمانڈ سے متعلق کیس سن رہی تھیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے اور صرف اسلام آباد کی ماتحت عدالت کی جج تک محدود نہیں ہے۔ سول بیوروکریسی اور پولیس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آج ایک حکومت ہے، وہ چلی جائے گی تو کیا دھمکیاں دے گی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 سے زائد ججز پر مشتمل لارجر بینچ بھی تشکیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو اضافی سیکیورٹی دینے کی ہدایات بھی کر دی گئی ہیں۔ اس کیس کی کارروائی کے بارے میں مزید ڈیٹیلز دیں گے ذیشان سید، ہمارے نمائندے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ذیشان، اپڈیٹ کیجیے گا اس کیس کی کارروائی کے بارے میں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ چیئرمین عمران خان نے پبلک گیدرنگ میں جو ہے پولیس افسران اور جوڈیشری کو دھمکی دی تھی، اور اس پر ایک سائیڈ پہ ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا، تو دوسری سائڈ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز توہین عدالت کا نوٹس لیا۔ آج لارجر بینچ جس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار شامل تھے، انہوں نے سماعت کی اور عمران خان کو عدلیہ مخالف بیان پر، جو کہ جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کے حوالے سے جو بیان دیا گیا تھا، اس پر شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ 31 اگست کو عمران خان کو ذاتی حیثیت میں عدالت طلب کر لیا، جبکہ ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو عدالتی معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے پیمرا سے عمران خان کے جو بیانات ہیں ان کے ریکارڈ اور ٹرانسکرپٹ بھی طلب کر لیا۔ ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی گئی کہ جو خاتون جج ہے زیبا چودھری، ان کو فل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کیا جائے، چونکہ آج سماعت ہوئی اور یہ لگ رہا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ جس طرح ججز بیٹھے ہوئے تھے اور جس کے ریمارکس تھے ان سے بالکل واضح تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ سیاسی لوگوں کی پہلی بھی اس طرح کی تقاریر آئی ہے اور شوکاز نوٹسز جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اور آج جو سماعت ہوئی، جو ریمارکس ججز کی جانب سے گئے اور عمران خان آئندہ سماعت پہ کیا کریں گے۔ لیکن دوران سماعت کا حوالہ اگر بتا دوں تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ کیا عدالتیں جو ہے وہ آزاد عدلیہ ہے، وہ کام کر رہی ہے؟ اگر آپ ایک کیس جو کہ شہباز گل کا کیس تھا، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی، تو اس کے بعد زیر سماعت کیس پہ جو کہ سپیریئر کورٹس کو بھی اجازت نہیں ہے اس کیس میں انٹرفیرنس کی، اس کے حوالے سے آپ کیسے ایسے ریمارکس دیتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ریمارکس آپ دیتے ہیں تو وہ بھی کوئی پرائیویٹ ریمارکس نہیں ہے، وہ میڈیا کے توسط سے آپ ایک پبلک گیدرنگ میں یہ ریمارکس دیتے ہیں، جس سے صرف اسلام آباد کی عدلیہ نہیں بلکہ ملک بھر کی عدلیہ پہ آپ کو یہ دھمکی، یہ تھریٹس جو ہے وہ سمجھے جائے گا، کیونکہ اگر ایسی بیانات دیے جاتے ہیں اور عدالتیں جو اپنا کام کر رہی ہے، کل کوئی بھی بندہ جس کے خلاف کوئی فیصلہ آئے تو وہ اٹھ کے اپنا انصاف جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ ساتھ ساتھ عدالت کے یہ بھی ریمارکس تھے کہ بیوروکریسی کو یا پولیس افسران کو، آئی جی کو، ڈی آئی جی کو دھمکی دینا جو ہے وہ اگر آپ دھمکی دیتے تو کیا وہ ادارے اپنا کام چھوڑ دے؟ کیا عدالتیں جو ججز کو آپ دھمکی دے رہے ہیں، جو عدالتی تھریٹس پر ہے یا پولیس حکام کو آپ دھمکی دے رہے تو وہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں یا انتظامیہ کے جو معاملات ہیں وہ دیکھتے تو وہ کیا کام چھوڑ دے؟ آج آپ کل کوئی اور حکومت آ جائے گی، پھر کسی اور نے دھمکی دینا ہے، تو اس سے عوام کے اوپر جو امپریشن ہے وہ کس طرح جاتا ہے؟ جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو سوشل میڈیا پر بالکل قدغن کوئی نہیں ہے اور اس قسم کے پروپیگنڈا جو پہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، تو جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس یہ بھی تھے کہ اس وقت جو کہ ہم کورٹ روم میں بھی ہے، سوشل میڈیا پہ عدلیہ کے خلاف جو ہے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہوگا، اور واقعی میں ایسا ہے بھی، چونکہ جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جو بڑے سیاسی کیسز ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے اور عدلیہ مخالف ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے۔ تو آج چونکہ عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا، اب 31 اگست کو عمران خان جو ہے وہ اپنے قانونی ٹیم سمیت یہاں پہ عدالت پیش ہوں گے، یا تو وہ معافی مانگیں گے اور یا اگر اپنی کیس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے تو پھر عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ کیا عمران خان پہ توہین عدالت ہو سکتی ہے؟ ذیشان آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی موجود ہیں۔ شائق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ اس طرح سے ایک پبلک گیدرنگ کے اندر جوڈیشری کو، بیوروکریسی کو دھمکانا، کیا اس کے اوپر سزا کا کوئی پہلے پریسیڈنٹ ایگزسٹ کرتا ہے شائق صاحب؟ جی اس کے طرح کے بہت سے پریسیڈنٹس ہیں کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی بات کرتا ہے پبلکلی برنگز ججز انٹو ڈسریپیوٹ، تو اس صورت میں تو کورٹ کو ہر حق حاصل ہوتا ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ میں سمن کرے۔ ایک یہ انڈیویجول ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ان کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، ان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ انڈیویجول مسٹر عمران خان سے تعلق ہے۔ تو ان کو بلایا ہے اور وہ جائیں گے اور ان کے سامنے وہ ریکارڈ ہے ان کی اسپیچ کا وہ پیش کیا جائے گا، کیا پتہ سنایا بھی جائے اور ان سے کہا جائے کہ جی یہ تو ہمیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کنٹیمپٹ کیا آپ نے، آپ بتائیے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ سوال پوچھا جائے گا ان سے۔ تو وہ کہیں گے کہ جی میں، یا ان کے پاس دو جواب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ کہیں کہ ہاں جی میں نے کی کنٹیمپٹ اور میں ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ میں نے جو کیا وہ صحیح کیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں جسٹیفائی کریں، یا وہ کہیں کہ جی میں نے نہیں کی، یہ کنٹیمپٹ میں کی نہیں تھی نہیں اس میں۔ تو دونوں چیزیں کہہ سکتے ہیں وہ، اور یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن وہ غلطی جو ہو گئی، وہ معاملہ وہ اس طرح سا یہ جو ڈیولپ ہوا ہے، اور خاص طور جو اسٹیٹمنٹس آپ نے جج حضرات کی جو اپنے آپ کے جو کوئی آپ کے چینل سے جو بات کر رہے تھے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ میرے لگتا تو یہ ہے کہ ججز میرے خیال میں اپالوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ان کو ٹرائل کے لیے جانا پڑے گا، اور اگر ٹرائل میں ان کو 1 منٹ کی سزا ہو گئی تو اس کے مطلب کہ 5 سال تک وہ الیکشن کھڑے نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، آج شوکوز نوٹس شائق صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کو جاری کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اگر مشروط معافی نامہ جو ہے آپ پیش کرتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اسے ایکسیپٹ کرے گی؟ آپ کے اکارڈنگ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے مشروط معافی نامہ تو ہوتا ہی نہیں۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں یا تو انکنڈیشنل اپالوجی ہوتی ہے یا اپالوجی نہیں ہوتی، اور اگر انکنڈیشنل اپالوجی ہو پھر بھی کورٹ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، اس کا ڈسکریشن ہے جو ایکسیپٹ نہ کرے اور وہ پروسیڈ کرے اور پنشمنٹ دے دے۔ میکسیمم پنشمنٹ 6 منتھ سمپل امپریزنمنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ پنشمنٹ تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر 1 منٹ کی بھی پنشمنٹ ہو جائے، مثلا یوسف رضا گیلانی کو تو 1 منٹ کی انہوں نے کہا تھا ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ، ان کو اریسٹ کر دیا تھا، اس کی وجہ سے ان کے پرائم منسٹرشپ ختم ہو گئی اور وہ الیکشن کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے 5 سال۔ تو یہ چیز ہے، یہ بڑا ڈینجرس چیز ہے ان کے عمران خان صاحب کے لیے۔ اب یہ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں دیکھیں۔ اچھا شائق صاحب، سینئر لائرز جو ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر اکثر ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ جب غیر مشروط معافی مانگی جا رہی ہے تو یہ اعلیٰ عدلیہ کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ اس معافی کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک مورل گراؤنڈ ہے اس سے لیٹیٹیوڈ لیتے ہیں اس طرح کے کیسز؟ نہیں، دیکھیے جو چیز ہوتی ہے نا، جو آپ اپالوجی کرتے ہیں، مثلا اگر کوئی آدمی، کوئی ایڈوکیٹ یا کوئی پارٹی جو ہے کورٹ میں کھڑی ہے، اس کا کیس چل رہا ہے اور اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو کہ جس کو تصدیق سمجھا جائے، تو اس صورت میں وہ امیڈیٹلی کہا کہ جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اس صورت میں ججز میں اتنی چیز ہوتی ہے کہ وہ وسعت ہوتی ہے ان کے دل میں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو معاف کر دیں۔ لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں، یہاں پہ تو جوڈیشری کے سسٹم پر ایک قسم کا اٹیک ہوا ہے، جس طرح کی بیان دیا گیا ہے کہ نام لے کر کے کہا کہ ہم یہ کریں گے، تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم تو کولیپس ہو جائے گا۔ اگر اس قسم کے کام ہونے لگے تو پھر تو کوئی جج کے پاس ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ تو یہ تو میرے خیال میں بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اور یہ اس میں تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اپالوجی ان کی ایکسیپٹ نہ ہو جائے، یہ الگ بات ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹلی دی انہوں نے، لیکن اسٹیٹمنٹ اگر اس قسم کی ہیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں تو شائق صاحب، پی ٹی اے کے چیئرمین عمران خان نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کا نام لے کر کہا تھا، آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہم تمہارے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے پی ٹی اے چیئرمین عمران خان کی، جس کے اوپر یہ نوٹس لیا گیا ہے شائق صاحب۔ ہاں، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون کے مطابق ہم آپ کارروائی کریں گے، تو کارروائی تو اس صورت میں کریں گے نا جبکہ فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ تو ہوا ہی نہیں تھا، یہ تو ایک ٹیمپرری فیصلہ تھا، اور وہ اس میں وہ کیس چل رہا ہے اور یہ فیصلہ تو نہیں ہوا۔ تو اگر اس طرح سے وہ انٹرفیئر، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی کیا
आपको लगता है तौहीन अदालत हुई है इससे? खान साहब की जो स्टेटमेंट अभी हम आपको बता रहे हैं, या फिर ये तौहीन अदालत के ज़मरे में नहीं आता है? देखिए, इसमें अब ये है कि वो अगर तो वही कहते हैं कि हम मसलन MIT के थ्रू मेंबर इंस्ट्रक्शन टीम के थ्रू उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं किसी, तो वो उस सूरत में कि जबकि वो फैसला कर देते कोर्ट का, उन्होंने फैसला तो किया नहीं अभी तक, उन्होंने टेम्पररी 2 दिन का लिए एक्सटेंड कर दिया, तो वो तो इस अगर फैसला हो गया होता फिर तो ठीक था, लेकिन इस तरह से करना कि मतलब कि उनको फ्यूचर के लिए थ्रेटन किया गया है, यानी जुडिशरी को डिसरिप्यूट में लाया गया है, तो मेरे ख्याल में मुश्किल नजर आ रहा है मुझे इनका अपॉलॉजी एक्सेप्ट होना। ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में शाहिद साहब आपको क्या लगता है कि खान साहब के पास फिर क्या ऑप्शंस रह जाते हैं जो कानूनी तौर पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं? अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो अपॉलॉजी कर दें, वो ये मालूम नहीं, क्योंकि खान साहब की जो नेचर है वो ऐसी नहीं है कि वो अपॉलोजाइज करेंगे, लेकिन अगर अपॉलोजाइज कर देते हैं तो उससे उनकी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, और अगर बाद में इसके आगे कार्रवाई हो, सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी इंटरफेयर करे, तो शायद उनकी बचत हो जाए। लेकिन अगर वो अपॉलोजाइज नहीं करते और कहते हैं कि नहीं मैंने तो कंटेम्प्ट नहीं की, तो उस सूरत में काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा शाइक साहब, अब 2 जो सिनेरियोज हैं कि या तो अपॉलॉजी एक्सेप्ट हो या अपॉलॉजी एक्सेप्ट ना हो, अगर तो अपॉलॉजी एक्सेप्ट हो जाती है तो उससे जो हमारी जुडिशरी है और ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर बददिली फैलेगी कि हमें जो कोई भी पब्लिक गैदरिंग में जो कुछ मर्जी कह ले और बाद में अपॉलॉजी कर ले, और अगर अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं होती और किसी भी किस्म की सज़ा होती है तो इमरान खान का सियासी जो मुस्तकबिल है वो मखदूश हो जाता है। यानी दोनों केसेस में, दोनों सिनेरियोज में काफ़ी कंसिडरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा शाहिद साहब। जी बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना catch-22 सिचुएशन, दोनों सूरत में प्रॉब्लम्स है मुल्क के लिए, लेकिन अब क्या कोर्ट क्या फैसला करती है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन इसमें यकीनन कुछ ना कुछ एक्शन तो होना चाहिए। शाहिद साहब, जब हमने आपसे गुफ्तगू शुरू की थी तो आपने कहा था कि इस तरह के पहले भी लीगल प्रेसिडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, आपके जहन में कोई आ रहा है अभी? नहीं, इस वक्त तो मुझे नहीं आता इमीडिएटली, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने कुछ केसेस सुने, इस किस्म की याद पढ़े हैं काफी पैसे पहले, लेकिन अच्छा बाज दफा शाइक साहब ये भी एक डिफेंडेंट की जानिब से प्ली ली जाती है कि मैं ये कहना चाहता था लेकिन मेरे अल्फाज का जो चुनाव था वो मुझसे गलत हो गया, वो इज़्तिरारी कैफियत में ऐसा हो गया। क्या इस तरह की जो, और अगर मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उस पर, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये इस तरह की बातें एक्सेप्टेबल होती हैं शाइक साहब? नहीं, देखिए दिल आज़ारी की तो बात नहीं है यहाँ पर तो उन्होंने उनका मोहतरमा के दिल आज़ारी तो नहीं की, उन्होंने तो उनको चैलेंज किया कि जी आपने जो फैसला किया है हम एक्शन लेंगे आपके खिलाफ जी। उन्होंने उनके खिलाफ फैसला किया। सर ये थ्रेटनिंग है, ये धमकी है, एक किस्म की धमकी हुई ना, तो ये तो दिल आज़ारी की बात नहीं है, तो ये तो मुश्किलात है, मैं बता रहा हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मुश्किलात हैं और उनका जो गैर मशरूत माफीनामा है वो भी जो है एक्सेप्ट होता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, आज चेयरमैन PTI के हवाले से मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो शो कॉज नोटिस जारी किया है, क्या आपको लगता है कि शो कॉज नोटिस के बाद अब चेयरमैन PTI जो हैं वो मशरूत मुआफ़ीनामा अगर देते हैं उनकी जानिब से सामने आता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक्सेप्ट किया जाएगा? तौहीन अदालत के ज़मरे में आती है उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत वो जो मैजिस्ट्रेट के हवाले से दी थी और फिर इदारों को तनकीद का निशाना बनाया था? देखें, इमरान खान को अगर मैं सही तरीके से जानता हूँ तो वो शायद लफ्ज़ माफ़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपना जो बयान है उसको दीगर ज़ावियों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और वो एक्सप्लेन हो भी सकता है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक ही जुमले में 3 लोगों के बारे में ये कहा कि हम आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल करेंगे जी। और मुकदमा तो किसी के खिलाफ भी हो सकता है। वो क्या कहते हैं कि मारते का हाथ आप रोक सकते हैं, बोलते की ज़बान आप नहीं रोक सकते। तो मैं समझता हूँ कुछ इस नौइयत का वो जवाब वहाँ देंगे, और अदालतों का जो एटीट्यूड हमारे यहाँ है वो नहायत मुनासिब है इस लिहाज से कि बेहिसाब बातें इस नौइयत की होती हैं कि जिसमें कंटेम्प्ट का पहलू निकलता है, मगर वो उन मामलात से दरगुजर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा अहम काम करने हैं।
اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس ضرور دیا ہے، نوٹس دینے کی غالباً بات بھی بنتی تھی، لیکن یہ معاملہ زیادہ دور نہیں جائے گا، کیونکہ عمران اپنے مطمع نظر کو ایکسپلین کریں گے، اور ان کا مقصد یقیناً یہ نہیں تھا کہ وہ عدالتوں کی بے حرمتی کریں، وہ ایک ہی جملے کے اندر مختلف لوگوں کو ایک ہی نوعیت سے انہوں نے کنیکٹ کر لیا، اور اس کو مناسب انداز سے عدالتوں کی تحریم کرتے ہوئے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، جو غالباً وہ کر دیں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین اپنا موقف دے رہے ہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ ناصرہ جاوید صاحبہ۔ آپ سمجھتی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں اس سارے معاملے کے اوپر معافی مانگیں گے؟ کیا واقعی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اب دیکھیے، دلوں کے بھید تو کوئی نہیں جانتا، کیا خان صاحب کا ارادہ ہے وہ میں نہیں جانتی۔ اگر میں ان کی جگہ ہوں یا کوئی بھی ہو، دیکھیے اس میں کوئی سبکی نہیں ہوتی۔ اگر ان کا ارادہ توہین کرنے کا نہیں بھی تھا، لیکن کوئی غلط تاثر یہ ہوا ہے کہ ان جو الفاظ تھے وہ استعمال کرنے میں کچھ اس کا مطلب جو ہے وہ غلط کسی نے نکال لیا، اس میں معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ معذرت جو ہے نا، یہ بڑائی کا نشان، چھوٹا بندہ لیکن جو بڑا ہوتا ہے اس کو خیال ہوتا ہے کہ جی اگر میں معافی مانگ دوں تو کیا میری سبکی تو نہیں ہوگی، اور نہ ہوتی ہے۔ اس میں جو انسان کی اپنی لیکن ناصرہ جاوید صاحبہ، اس سے پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہوگا دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے؟ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی جوڈیشری کے اعلیٰ عہدیدار کو یا بیوروکریسی کے اعلیٰ عہدیدار کو پبلک گیدرنگ میں نام لے کر ملائن کرے اور بعد میں معافی مانگ لے، جی معاف کر دے، غلطی ہو گئی؟ میرا خیال ہے ایسا ہوتا ہے، میں نے تو کبھی ایسا واقعہ دیکھا نہیں ہے کہ کوئی نام لے کے اس طرح کرے، اگر کسی نے کر لیا ہو اور وہ معذرت کر لے تو یہ عدالت بھی، جو میں سمجھتی ہوں، اس کو لینینٹ انداز میں دیکھنے کا رکھتی ہے انداز، اور کوئی اس میں سختی کا برتاؤ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی بھی ہو، اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا، یہ تو بڑائی کا ایک نشان ہے۔ انسان سوچے کہ اگر کوئی غلط کسی نے نتیجہ حاصل کر لیا تو اس میں نے معذرت کر لی تو میرے سے کیا ہوگا، زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس میں ہو سکتا ہے کہ عدالت اس کو قبول کر لے، اگر عدالت نہ قبول کرے تو یہ میرا خیال ہے کوئی حیران کو نہیں صورتحال ہوگی، ایسا ہوتا نہیں۔ اور پھر جو بھی پس منظر ہوتا ہے نا عام طور پہ، وہ اس کو بھی تو عدالتیں ذہن میں رکھتی ہیں، سارے جتنے سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا بھی یہی انداز ہے کہ یہ جو ہے اس میں کوئی توہین نہیں ہے، اگر وہ کر لیتے ہیں معافی تو کیوں نہ سمجھا جائے کہ واقعی لوگوں نے بھی اس کو نہیں سمجھا کوئی ایسی بات۔ میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی اپنے بہت شکریہ ناصرہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ تھے، جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ادھر تحریک انصاف نے جوابی کارروائی کی تیاری شروع کر دی۔ عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس سیف اللہ نیازی، اسد عمر، فرخ حبیب، شبلی فراز بنی گالہ پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی کی وکلاء کی ٹیم نے عمران خان کو بریفنگ بھی دے گی اور شہباز گل اور عمران خان کی گرفتاری سے متعلق معاملات پر مشاورت بھی کی جائے گی۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے سینیریو میں جوابی کارروائی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں سیف اللہ نیازی، اسد عمر، فرخ حبیب اور شبلی فراز شریک ہوں گے، جس کے لیے وہ بنی گالہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے شیراز احمد شیرازی سے۔ شیراز، کب تک یہ شروع ہوگا اجلاس، کیا مزید اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، بالکل چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سربراہی میں جو ہے مشاورتی اجلاس اس وقت بنی گالہ میں جاری ہے۔ وہ اجلاس میں سیف اللہ نیازی، اسد عمر، فروخ حبیب، شبلی فراز جو ہے وہ بنی گالہ پہنچ چکے ہیں۔ سب سے جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہے ان کو بھی بنی گالہ پہنچنے کا کہا گیا ہے۔ اجلاس میں شہباز کے معاملے پر بھی مشاورت کی جائے گی، ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان کی گرفتاری سے متعلق بھی مشاورت کی جائے گی، اور پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم بھی جو ہے وہ اس کو وہ پہنچ چکی ہے اس وقت بنی گالہ، اور وہ عمران خان کو بریفنگ دے گی۔ جی بہت بہت شکریہ شیراز احمد شیرازی آپ کا۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PDM कायदीन के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर मुकदमात के इंदराज का फैसला। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत ने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को मुकदमात दर्ज करने का इख्तियार दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद, बताइएगा क्या मामला ये? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि PDM के जो रहनुमा है, जो कायदीन है, उनके खिलाफ जो है मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। और इस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पे उन्होंने जो शिकायत की थी तो उस पर सूबाई हुकूमत ने बाकायदा इख्तियार दे दिया है एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर DI खान मुनीर अहमद को कि वो अली अमीन गंडापुर के दरख्वास्त पर जो है वो उनकी शिकायत पर मुकदमात जो है दर्ज करे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितनी भी PDM के खिलाफ जो PDM कायदीन है या कोई और रहनुमा है, उनके खिलाफ जो है कोई भी शिकायत दर्ज करता है तो उनकी शिकायत पर जो है मुकदमात बाकायदा तौर पर दर्ज किए जा सकेंगे और इसके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी होंगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो रहनुमा को गिरफ्तार भी किया जा सकेगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर पेशावर में अगर हम बात करें तो पेशावर में भी आज सुप्रीम हाई कोर्ट के एक वकील ने दावा किया है कि उन्होंने शर्की पुलिस में दरख्वास्त दी है, जिनमें वजीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दी है। ताहम जो SP कैन है उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन जो हाई कोर्ट के वकील हैं जो कि गुजार है, उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा तौर पर तेरी शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद खान आपका।